یہ ہمارے لیے جو ہے کسی طرح سے جو ہے نہیں. ایک تیسرا واقعہ جنگ صفین ہی کے اندر ہوا. لوگ آ کے امیر المومنین سے کہہ رہے ہیں حضور موقع اچھا ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ اچانک حملہ کر دیا جائے. موقع مناسب ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ اچانک حملہ کر دیا جائے, اور اچانک حملہ کر کے جو ہے وہ امیر نبی کو نابود کر دیا. اور ادھر میرا بھی امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرا کام لوگوں کی ہدایت کرنا ہے, لوگوں سے جنگ کرنا نہیں ہے. پہل ہماری طرف سے نہیں ہوگی. اور ادھر میرا بھی دنیا کو ایک بہت بڑا اصول دے گئے. دیکھیے دنیا میں ہر فریق اگر یہ طے کر لے کہ ہم پہل نہیں کریں گے تو دنیا میں جنگ نام کی چیز ہی نہ ہونے گا. کوئی جنگ نام کی چیز نہیں. تو ہر انسان اگر یہ طے کر لے کہ پہل ہم نہیں کریں گے, دنیا سے جنگوں کا وجود ختم ہو جائے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں نہیں, ہماری طرف سے پہل نہیں. تو میں پیغمبر اسلام کے دور کی جنگوں کے متعلق گفتگو کر رہا تھا. عزیزان گرامی, پیغمبر اسلام کے دور میں جتنی جنگیں ہیں وہ ہجوم اور حملہ نہیں ہے, بلکہ ساری جنگیں جو ہے ڈیفینسو ہیں. پیغمبر نے ڈیفینس ہو جائے. کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پیغمبر اسلام نے حملہ کیا. پہل کی ہے, جنگ کی ابتدا پیغمبر کی طرف سے. کوئی واقعہ, کوئی جنگ ایسی ہے ہی نہیں. اور ایک چیز آپ اگر ملاحظہ فرمائیں گے تو واقعہ حیرت. آپ جتنی جنگوں میں جتنی بھی جنگیں پیغمبر اسلام کے دور میں ہوئی, مورخین کا تعداد جو ہے وہ ان کے 28 کے قریب بتائی ہے. کہ 28 معرکے ایسے ہیں جن کے اندر باقاعدگی سے تلوار چلی ہے اور کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے وہ ختم ہوئے ہیں. اب ادھر ایرانی جتنے بھی جنگیں ہیں, آپ ایک جنگ کو جو ہے وہ ٹٹول لیجیے, دیکھ لیجیے. جب جنگ ہوئی ہے آپ وہاں یہ دیکھیں گے مسلمانوں کی تعداد کم ہے, کفار کی تعداد زیادہ. جنگ بدر میں 313 ہے, وہ 1000 کے قریب. احد میں 1000 مسلمان, وہ 3000 کے قریب. یعنی آپ ہر جنگ کے اندر دیکھیں گے کہ 2 گنا یا 3 گنا جو ہے وہ کفار. جتنی جنگیں یہ پورے اعتماد و یقین اور وثوق کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, جتنی جنگیں سب میں جو ہے کفار کی تعداد جو زیادہ, مسلمانوں کی تعداد کم. صرف تاریخ اسلام میں 2 موقع ایسے آئے ہیں, صرف 2 موقع ایسے آئے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور کفار کی تعداد کم ہے. عزیزان گرامی, ایک موقع کے اوپر صلح حدیبیہ ہوئی ہے, یعنی صلح کی گئی ہے. دوسرے موقع کے اوپر فتح مکہ یعنی عام معافی کا اعلان ہوا. یہ سمجھیے کہ پیغمبر اسلام کی دور کی جنگیں کیا تھی کہ جن کا چہرہ جو ہے وہ مسخ کرنے کے بعد واویلا اور ہنگامہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف, کہ پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ اسلام کو زور اور زبردستی طاقت اور بلبوتے کے اوپر پھیلا ہے. یہ ہے پیغمبر اسلام کے دور کی جنگوں کی صورت ہے. 2 موقع ہیں, دونوں ایک موقع پہ صلح ہوئی اور دوسرے موقع کے اوپر عام معافی کا اعلان. دیکھیے اگر مزاج میں جنگ ہو تو جب آدمی دیکھ لیتا ہے کہ اس کی پوزیشن مضبوط ہے تو پھر صلح پہ آمادہ نہیں ہوتا. انسان پہ صلح پہ آمادہ نہیں ہوتا.
پھر تو ہر قیمت پہ جنگ چاہیے. لیکن عزیزان گرامی پیغمبر اسلام کے لیے جہاں امکان تھا صلح حدیبیہ کے متعلق ایک واقعہ ہے. خالد بن ولید 200 آدمیوں کا لشکر لے کر لشکر اسلام کو روکنے کے لیے جو ہے وہ آیا. 200 آدمی اور مسلمانوں کی طرف سے کتنے؟ مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ 5,000 کم سے کم کی تاریخ میں بیان کیا. 5,000. اس کے مقابلے میں خالد بن ولید کیا وہ 200 آدمی لے کے آیا. آپ کو معلوم ہے کیا پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ عزیزان گرامی پیغمبر اسلام نے راستہ بدل دیا. دیکھیے آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ سنیا پیغمبر نے راستہ بدل دیا. وہ پیغمبر جو کوڑا کرکٹ ڈالے جانے کے باوجود راستہ نہ بدلے. اس نے جو ہے وہ جنگ کو ٹالنے کے لیے راستہ بدل دیا. 200 آدمی لے کے آیا. میں کہتا ہوں بہترین موقع تھا پیغمبر اسلام ان سے 200 کو جو ہے ٹھکانے لگا دیتے. لیکن پیغمبر نے ایسا نہیں کیا. پیغمبر نے راستہ بدل دیا. اب آئے گا کہ جب پیغمبر نے راستہ بدل دیا تو 200 آدمی لے کے تو یہ ہے پیغمبر اسلام کی روش. پیغمبر اسلام نے عزیزان گرامی دیکھیے ایک جنگ پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو 28 کے قریب جنگیں بتائی گئی ہیں ان 28 جنگوں میں کل قتل ہونے والے افراد دونوں طرف ایک طرف کے تو صرف مسلمانوں کی یا صرف کفار کے نہیں دونوں طرف 28 جنگوں کے اندر باقی حیرت زدہ ہو رہ جائے گا. 28 جنگوں کے اندر کل قتل ہونے والے افراد جو زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے مورخین نے بتائی حضرت عراقی وہ 1557 زیادہ سے زیادہ. اب دیکھیے آج کے حالات میں آپ جنگ کو دیکھیے. جنگ جو ہے ہزاروں و لاکھوں آدمی جو ہے دوسری جگہ عجیب کے اندر ہیروشیما ناگاساکی اور اس طرح ہونے جائے کروڑوں آدمی جو ہے وہ عزیزان گرامی موت کا شکار ہو گئے. پورا شہر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. پورا ملک جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے. عثمان لگا دیا تھی. یہاں پہ پیغمبر اسلام کے 28 جنگوں میں جو زیادہ سے زیادہ تعداد وہ عزیزان گرامی 1557 میکسیمم تعداد. منیمم کم سے کم عزیزان گرامی کم سے کم 1200. اور یہ ایک طرف کے نہیں عرض کر رہا ہوں دونوں طرف کے 1200 افراد. یہ پیغمبر کے دور کی جنگوں کو جنگ کہنا ہی غلط ہے. یہ ایک طرح سے جھڑپیں ہیں. جنگ 28 جنگوں کے اندر جو ہے وہ 1200 آدمی. ایک جنگ میں حسین یاد اللہ کی خدمت میں پیش کری جس میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ آدمی جو ہے وہ قتل جنگ بنی قریظہ. یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ یہودی جو ہے عہد و پیمان پیکٹ سمجھوتے ان کی پابندی جو ہے وہ کس طریقے کرتے ہیں. تاریخ جو ہے وہ اتنی گواہ عہد و پیمان کی کبھی پابندی جو ہے وہ اس طرف سے جو ہے نہیں ہوتی. اور آج کے حالات بھی آپ دیکھیے
آج کا عربی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو اس سے پہلے جو ہے وہ دو قبیلے جو ہے وہ عیب شکنی کر چکے تھے, مسلمانوں کو دھوکہ دے چکے. پہلے طے کیا گیا تھا, طے ہو چکا تھا کہ کوئی بھی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے جو ہے دفاع کریں گے. عزیزان گرامی, جنگ احد کے اندر انہوں نے جو ہے خلاف ورزی کی. تو اس سے پہلے جو دو قبیلوں کی نے خلاف ورزی کی تھی, انہیں پیغمبر اسلام نے جو ہے ملک بدر کر دیا تھا, عرب سے نکال دیا. آگے تیسرا قبیلہ ہے بنی قریظہ. اس بنی قریظہ کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے تو ان کا گھیراؤ کیا گیا, اور جب یہ باہر نہیں نکلے بہت دن تک, کئی دن تک یہ مسلسل چلتا رہا. بالآخر مجبور ہو کہ جب کھانا پینا جو ہے وہ اس طرح کی رسد جو ہے وہ باقی نہیں رہ گئی, تو یہ نکلے, باہر نکلنے میں مجبور ہوئے. تو عزیزان گرامی, ایک ہمارا آدمی جو ہے وہ گرفتار. اب مورخین نے, میں اسلامی مورخین کی بات بتا رہا ہوں, مورخین نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو تعداد تھی کہ 900 آدمی جو ہے وہ قتل کیے گئے, اور کم سے کم کی تعداد 400. اب یہ روایت جو ہے تاریخ کے علاوہ جو ہے برادران اسلام کی حدیث کی کتابوں میں دیا, لیکن آپ مطمئن ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر نہیں. یہ معرکہ جو ہے ہمارا آیا ہے تو تاریخ اسلام سے, یعنی برادران اہل سنت کی تاریخوں سے جو ہے واقعہ آیا. 900 آدمی جو ہے وہ ایک دن کے اندر قتل کیے. 900 آدمی کا قتل ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں. سرزمین مدینہ جو حضرات مدینے میں گئے, جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے, آپ کو پیغمبر کے دور کی ہر نشانی جو ہے. مباہلہ کہاں ہوا تھا, بڑا صحابی کا گھر جو ہے وہ کہاں تھا, امیر المومنین کا گھر کہاں تھا, پیغمبر اسلام کا گھر کون سا تھا. سارے جو ہے وہ آج بھی مشخص ہیں. مسجد سرار کہاں تھی جو ڈھائی گئی, آج بھی وہ جگہ موجود ہے, اور نشاندہی ہے کہ یہاں تھی مسجد سرار. عزیزان گرامی, پورے مدینے کے اندر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں 900 آدمی جو ہے وہ اکٹھے دفن کر دیے گئے. کہاں پر یہ روایتیں کہاں سے آئیں؟ یہ روایتیں آئی ہیں, جتنے بھی راوی ہیں بنی قریظہ کی اس جنگ کے, وہ سب کے سب جو ہیں یہودی دادا اور پردادا کی اولادیں ہیں. یہ کتنی چالاکی کے ساتھ جو ہے وہ تاریخ اسلام کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے. جتنے راوی ہیں بنی قریظہ کی جنگ, وہ سب جو ہے وہ وہی ہیں کہ جن کے باپ دادا پردادا جو ہے وہ یہودی رہے. انہوں نے اپنے گھر کے اندر جو چرچے چلتے تھے اور جو بات جو ہے وہ پڑھائی جاتی تھی وہ جو ہے وہ بیان کو, اور عزیزان گرامی برادران اسلام کی حدیث کی کتابوں اور تاریخی کتابوں تک نہ. اب بعض کا تاریخی شعور کم رکھنے والے افراد عزیزان گرامی شیعوں کے بھی ہمارے, اور خاص طور کے اوپر اس لحاظ سے کہ ہمارا روایت بیان کر دی گئی کہ 900 آدمی جو ہے ایک اکیلے امیر المومنین نے قتل کیا. اور بس عزیزان گرامی, یعنی فکری اعتبار سے ناقص اور کمزور قسم کے افراد
انہوں نے اسے بھی جو ہے وہ مولا کی شان اور مولا کی فضیلت بیان کر کے دیا اللہ کو کرنا شروع کر حالانکہ واقعی کی کوئی حیثیت نہیں 1000 آدمی کہا گیا کہ وہ اچھا ٹھہرائے کہاں میں ایک صحابی کا مکان اب آپ تو تصور کر لیجیے کہ 1000 صحابی جو ہے آخر مکان کتنا بڑا تھا جس کے اندر 1000 جو ہے وہ آدمی جو ہے جو ہے ٹھہرا دیے گئے شام کو گرفتار ہوئے صبح کو جو ہے قتل کا سلسلہ ان کو شروع واقعہ جو ہے وہ بے بنیاد ہے لیکن اب کیا کیا گیا تو حدیث کی کتابوں میں ہے حدیث کی معتبر سمجھی جانے والی کتابوں میں واقعہ ہے میرے ماں سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہماری کتابیں میں نہیں ہے لہذا آپ پریشان نہ ہو لیکن جن کی حدیث کی کتابوں میں ہم وہ کیسے انکار کرتے اگر اس کا انکار کریں تو پھر دوسری حدیثوں کو کیسے روکیں گے تو پیغمبر اسلام میں جتنی جنگیں ہیں وہ ڈیفینسیو ہیں اسی جنگ کے اندر جو ہے وہ پیغمبر اسلام حملہ کرنے کی صورت میں جو ہے وہ نہیں اور یہی طریقہ کار امیر المومنین کا تھا کہ امیر المومنین نے کسی جنگ کے اندر پہل نہیں کی کسی جنگ کے اندر جو ہے وہ پہل نہیں کیا خود فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کی توہین کا پہلو نہ ہو تو مجھے جنگ سے زیادہ جو ہے وہ سلو ہو تلوار تو مان کے کہا توہین اسلام جو ہے وہ فرماتے ہیں جنگ سے زیادہ جو ہے وہ مجھے سلو آتی ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو میدان جنگ میں سب سے آگے رہتا ہے اور جنگوں کی بات کون کر رہے ہیں اور جنگوں کی بات وہ کر رہا ہے کہ جن کا نام کسی جنگ میں نظر نہیں صحابہ پڑھیں یہی طرف سے آپ کا جو ہے سب کربلا ہے امام حسین حسین نے جنگ کی ابتدا نہیں کی سب سے پہلا تیر جس نے چلایا ہے ابن سعد وہ تیر چلا کر جن نے کمان سے تیر چلا کے اس اعلان کے ساتھ چلاتا ہے تو لوگوں گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں چلا لوگ امام حسین کے ساتھ ایک ساتھی کرتے ہیں ساتھی اس لحاظ سے کہ آپ یہ ملاحظہ فرمائیے کہ سرزمین کربلا کی جنگ تو سب کو یاد ہے بھائی ایک دن کی جنگ سب کو یاد ہے 9 دن تک سلو کی کوششیں جو حسین نے کی اسے بھول جاتی ہے جنگ تو ایک ہی دن ہوئی ہے 9 دن تک سلو کی کوششیں حسین کی طرف سے ہوتی رہی یہ لوگ بھول جاتے ہیں یہ فراموش کر دیتے ہیں حسین کا مزاج پیغمبر کے مزاج سے الگ ہے جو طریقہ پیغمبر اسلام کا وہی طریقہ حسین سرزمین کربلا کے اوپر زیادہ سے زیادہ لشکر اسلام کو سوچنے کے لیے دے رہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ 9 محرم کی شام کو شروع ہو حسین نے ایک شب کی مہلت مانگی ہے یہ اللہ کی رحمت کہتا ہے حسین نے نہیں مانگی حسین نے اپنے لیے نہیں مانگی کہتے ہیں کہ حسین نے کہا کہ میں آخری رات پر عبادت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں حسین کی زندگی میں عبادتوں کی کمی تھی
حسین نے ایک شخص کی مہلت مانگی نہیں ہے بلکہ لشکر اسلام کو دی۔ حسین ایک شخص کی مہلت دے رہے ہیں، اے لشکر یزید سوچ لے تیری تلواروں کی سب کے اوپر کون ہے، یہ کس کے اوپر تیر باران کیا جا رہا ہے، کس کے اوپر نیزے چلائے جا رہے ہیں۔ حسین اس جنگ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے لہذا یہی وجہ ہے کہ حسین بہت سے سپاہی ایسے ہیں کہ جنہیں حسین نے آسانی سے جنگ کی اجازت کی۔ اصحاب میں کچھ ہے اور بھی کچھ ایسا بھی ہے جنہیں حسین نے آسانی سے اجازت نہیں دی۔ اور لیکن میں کچھ اصحاب ہیں کہ جنہیں آسانی سے اجازت دی۔ جناب حور مولا کی خدمت میں پہنچتے ہیں، مولا باندھی کی اجازت دی اور امام فرماتے ہیں ہماری مہمان کو کیسے بننے کی اجازت دی؟ حور کو آسانی سے اجازت نہیں دی، بہت دیر اصرار کیا ہے تب حور کو اجازت دی۔ ایک اور شہید ہے، ایک اور سپاہی ہے، اصحاب میں ایک اور شخص ہے کہ جسے حسین نے آسانی سے اجازت دی۔ وہ کون ہے؟ جناب جون۔ یہ جناب جون کون ہے؟ یہ جناب جون کیا ہے؟ جناب ابوذر کے غلام ہے، جوان ہے، مولا کی خدمت میں آتے ہیں اور مولا سے کہتے ہیں کہ مولا مرنے کی اجازت دیجیے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ارے تم ہمارے چچا ابوذر کے غلام ہو۔ اب آپ یہ سوچیں کہ حسین کتنا نازک رشتے کا خیال کرتا ہے، جون کے غلام ہے، فرمانے کہ تم ہمارے چچا کے غلام ہو، لہذا آپ تمہیں جو ہے وہ آسانی سے اجازت نہیں دے سکتے۔ اور علیزہ کے اندر دیکھیں، علیزہ کے اندر سب سے آسانی کے ساتھ جو اجازت دی ہے مولا نے، وہ جناب علی اکبر ہے کہ علی اکبر نے جیسے ہی اجازت چاہی حسین نے اجازت دے، ورنہ علی قاسم مولا کی خدمت میں پہنچتے ہیں، مولا کرنے کی اجازت دیجیے۔ اور علی کا ایک روایت میں وہ عجیب انداز بیان کیا گیا، کبھی قاسم مولا کی داڑھی پکڑتے ہیں، کبھی پیروں کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مولا مرنے کی اجازت دے دیجیے، تو قاسم کو اجازت آسانی سے نہیں ملی ہے۔ اور کی دوسری شخصیت جناب ابوالفضل العباس، اور اگر وہ عباس کو اجازت آسانی سے نہیں ملی، جب عباس پہنچے ہیں تو امام نے یہی فرمایا ہے کہ عباس تم میرے لشکر کے سردار ہو، پر تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ اور ازادارو جسے سب سے مشکل سے اجازت ملی ہے وہ ازادارو جناب قاسم ہے، اور ازادارو جناب اونو محمد ہے۔ ازادارو اونو محمد کو اور قاسم کو مولا اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ مولا قاسم کو اجازت اس لیے نہیں دے رہے کہ ازادارو بچے میدان جہاد کا کارنامہ بچوں کے حوالے نہیں ہوتا، اور ازادارو ایک سبب اور ہے، ان بچوں کے جسم پہ زرہ نہیں ہے، نہ قاسم کے بدن پہ زرہ ہے، نہ اونو محمد کے بدن پہ زرہ ہے۔ ازادارو زرہ نہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زرہ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو تلوار آتی تھی وہ قاسم کے بدن کے اوپر، جو تیر چلتا تھا وہ قاسم کے بدن کے اوپر، اونو محمد کے بدن کے اوپر۔ ازادارو علی اکبر کو اجازت کیوں آسانی سے ملی؟
آپ نے سوچا ہے کبھی علی اکبر بآسانی سے اجازت کیوں مل گئی؟ دیکھیے اس لیے اجازت مل گئی، قاسم کو نہیں ملی اور محمد کو نہیں ملی، وہ اس لیے کہ ان کے وارث کربلا میں نہیں تھے۔ عزادارو ایک اکیلے علی اکبر ایسے تھے کہ جن کے وارث حسین کی صورت میں موجود تھے۔ عزادارو اور محمد کو اجازت ملی۔ دیکھیں پشمانے کا خیال مولا نے یہ کیا کیونکہ یہ بچے میدان میں جانے کے لائق نہیں آئے، لہذا حسین نے دونوں بچوں کو ساتھ بھیجا، دونوں بچوں کو ساتھ بھیجا۔ دیکھیں صدقین کربلا میں دو سپاہی میدان میں نہیں اترے ہیں، ایک اور محمد جی بس وہ سپاہی ہے کہ جو ساتھ گئے ہیں۔ عزادارو بہت ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ قاسم تو اکیلے گئے تھے، عزادارو قاسم اکیلے یوں گئے تھے کہ اب قاسم کے علاوہ کوئی بچہ نہیں تھا کہ جو قاسم کی مدد کے لیے بھیجا جائے، لہذا محمد عزادارو دونوں گئے اور عزاداروں پہ ماں بچوں کی جنگ دیکھ رہی ہے، بہت خوش ہے۔ میرے لال، میرے بچوں، تم نے میرے وعدے کو وفا کیا، میں شہزادی سے یہ کہہ سکوں گی کہ آپ کے لال کے اوپر میرے لال قربانی دے رہے ہیں۔ عزادارو پہلے آن شہید ہوئے، پھر اس کے بعد محمد شہید ہوئے، اور ان کی شہادت سنتے ہی عزادارو مولا مقتل کی طرف دوڑے۔ دیکھیں یہ دونوں بچوں کو ایک ساتھ بھیجا تھا، تو جب لاشا اٹھانے کے لیے بھی حسین اکیلے نہیں گئے بلکہ عباس کو بلاتے آئے، آؤ بھائی، اور محمد کا جنازہ لے کے آتے آئے۔ عزادارو دو جنازے خیمے کے اندر آئے، بیویوں میں کورام بپا ہو گیا، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ زینب موجود نہیں آئے۔ یہ خیمے کے اندر کیا دیکھا؟ سجدہ الہی میں زینب سر رکھے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہے مولا میں تیری شکر گزار ہوں، تو نے میرے ہدیے کو پریلا جو رسول محمد والے تعلیمات کے ظاہر پروگرام میں پریلا ہمیں صحیح معنی میں سچی عزاداری کی توفیق پریلا جو واقعہ عزاداری کا حق ہے وہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے، ہر لحاظ سے ذریعہ پریلا تو رحمان تو رحیم تو غفور رحیم پریلا اس رحیم کو ہماری قبولیت میں بچائے مومن اور مسلم جہاں پریلا کی ضرورت ساتھی رہنے یاد جامع درستی جہاں جہاں